ایک راہ کو رکھ دیا کہ جس میں لوگ قبرستان کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، ورنہ وہ ماں وہ باپ جس نے آپ کو پال پوچھ کر اتنا بڑا کر دیا، اور جب وہ قبرستان میں ندا کر رہا ہوتا ہے میرا بچہ کہاں ہے، آ کر میرے لیے سال ثواب کرے گا، تو لیکن وہ بچہ جو ہے نا اپنی دنیاوی معاملات میں مصروف ہوتا ہے، اپنی دنیا میں وہ گم ہوتا ہے، اور ماں باپ کی اس کو فکر نہیں ہوتی۔ وہ ماں باپ جو اس کی پل پل فکر کرتے تھے، آج وہ ماں باپ قبرستان میں بے سر و سما پڑے ہوئے ہیں، بے سود پڑے ہیں، اور اپنے بچے کو پکارتے، لیکن بچہ دنیاوی معاملات میں مصروف ہے۔ غلطی ہماری کہ ہم نے دین نہیں سکھایا، غلطی ہماری ہے، ہمیں دین کی اہمیت نہیں معلوم ہے، ورنہ خدا کی قسم دین کی اہمیت کیا ہے یہ آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے اپنی گردنوں کو دین کے خاطر کٹایا۔ جائے نا کربلا کی زمین پر، اور کربلا کی زمین پر جا کر کربلا والوں سے پوچھیں تو بتائیں گے وہ لوگ، بلکہ ماؤں سے پوچھیں وہ مائیں بتائیں گی یہ دین تمہیں ایسے نہیں ملا، اس دین کے خاطر میں نے اپنے بچے کا سر قربان کیا ہے، اور رو رو کے تڑپ تڑپ کے آپ کو بتائے گی کہ یہ دین ایسی نہیں ملا۔ کہتے ہیں نا جس کا جاتا ہے اسے احساس ہوتا ہے، جس کا جاتا ہے جس کے اوپر بتتی ہے وہی جانتا ہے، تو ہمیں کیا معلوم۔ اور وہی حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ رہی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھا کر اپنے صحابی کے ساتھ بیٹھے گئے، صحابی کے ساتھ بیٹھے، صحابی سے فرمائے صحابی آؤ میں تمہیں پچھلے دور کی ولی کا ذکر سناتا ہوں۔ پچھلا جو دور تھا اس میں ایک کم سن عمر کا بچہ اللہ کا ولی تھا۔ اب ولایت ہم جو نا سفید داڑھی میں ڈھونڈتے ہیں کہ جس کی سفید داڑھی ہوگی وہی اللہ کا ولی ہوگا، بھائی اصل ولایت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرتے ہوئے جوانی میں گزارتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ولایت اس کو عطا کرتا ہے نا وہ ولایت اس بزرگ کو بھی عطا نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے وہ جوانی میں عبادت کی ہے، وہ بزرگ تو بڑھاپے میں عبادت کر رہا ہے۔ تو اور کہتے ہیں بدرجہ اولا افضلیت رکھتی ہے جوانی کی ولایت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے اس نے پوری جوانی گزاری، تو اللہ وہ جو ولایت اس کو عطا کرتا ہے نا وہ بزرگی والی ولایت سے زیادہ افضل ہوتی ہے، اور اس کی دعا اس طرح قبول ہوتی ہے کہ زبان سے نکلتی نہیں پہلے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ آؤ تمہیں پچھلے دور کا ایک واقعہ سناتا ہوں، کم سن عمر کا بچہ تھا لیکن اللہ نے اس کو ولایت کے مقام پر فائز فرما دیا تھا۔ فرماتے صاحب یہ ایک بادشاہ تھا جو جادو کے زور پر جو نا حکومت کیا کرتا تھا، جادوگر کے زور پر وہ سارے معاملات جو نا جادو کے ذریعے کرواتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک جادوگر تھا جو ہر طریقے سے نا اس کو نسخے بتاتا اور جادو کر کے لوگوں کو جو نا اور رعایا کو اس کا غلام بنا دیتا تھا، اور وہ بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ وہ بادشاہ جو نا اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا لوگوں کے آگے، کہا میں تمہارا خدا ہوں مجھے سجدہ کرو، سجدہ کرنے کا حکم دیتا تھا۔ کہتے وہ جو جادوگر کے دور میں وہ حکومت کر رہا تھا، کہتے موت کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا نا، موت تو بھر ہے کہ آج نہیں تو کل آنی، کہتے نا موت سے کس کی آ رہی ہے، آج تو میری کل تیری باری ہے، آج میری تو کل تیری باری ہے، بھائی موت تو ایک دن آنی ہے سب کو۔ تو فرماتے جب اس کا موت کا وقت قریب آئے نا اور وہ بڑھاپے کی دہلیز پر جب پہنچا ہے، جب بڑھاپے کی عمر پہ جب وہ پہنچا ہے نا تو اس نے بادشاہ کی طرف پیغام لکھا، پیغام لکھ کر کہا اے بادشاہ میں بڑا ہو گیا ہوں، ضعیف ہو گیا ہوں، نہیں معلوم کب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، نہیں معلوم کب میں مر جاؤں، نہیں معلوم کب مجھے دنیا جو ہے نا یہ چھوڑ کر جانا پڑے، تو کہیں ایسا نہ ہو میرا جادو صرف مجھ تک ہی محدود ہو جائے اور میرا جادو میری تک چلا جائے اور کوئی میرے جادو سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ تو بادشاہ ایک کام کر، میرے مرنے کے بعد تیری سلطنت جو ہے نا ڈوب جائے گی، کیونکہ تو سلطنت کر ہی رہا جادو پر گئے، اگر میں مر گیا تو پھر تو جادو پر سلطنت نہیں کر سکے گا۔ تو ایک کام کر، کسی بچے کو کسی لڑکے کو جو ہے میرے پاس بھیج دے جس کے اوپر تو بھروسہ کرتا ہے، تو میں اپنے مرنے سے پہلے پھر اس کو اپنے سارے جادو سکھا دوں گا، پھر وہ جادو کے ذریعے تجھے جو ہے نا حکومت کروائے گا۔ بادشاہ نے کہا بات تو صحیح کر رہا ہے، اگر مر گیا تو جادو اس کے ساتھ ہی چلا جائے گا، تو کیوں نہ اس کے جادو کو کینچ کر لیا جائے۔ بادشاہ نے تمام لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو جمع کرنے کے بعد اس میں سے جو ہے نا چننا شروع کیا کہ کون ہے اس قابل جو اس جادوگر کے سارے جادوؤں کو سیکھ لے۔ کہتے ہیں وہ اس کی نگاہیں جو نا تلاشنے لگی، تو اس کی نگاہ ایک کم سن بچے کے اوپر پڑی، کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ کم عمر بچہ ہے، اس کو ابھی جو سکھا دیا جائے گا نا یہ وہی سیکھے گا اور وہی بولے گا، جس طرح ہم طوطے کو سکھا دیتے ہیں، جو سکھاتے ہیں وہ وہی بولتا ہے۔ اگر اس کو اس عمر میں کچھ سکھا دیا تو بالکل یہ اسی طریقے سے بولے گا، تو لہٰذا اس کی کم سن عمر ہے، اس کو اس کم سن عمر میں جو ہے نا جادوگر کے پاس بھیج دینا چاہیے تاکہ سارے جادو اس کو سکھا دے۔ بادشاہ نے اس کو چن کر جو ہے نا جادوگر کے پاس بھیج دیا کہ اس بچے کو میں نے بھیجا سارا جادو اپنا اس بچے کو سکھا۔ کہتا ہے وہ جادوگر اس کو جادو سکھانا شروع کرتا ہے، کہتے ہیں بچہ جو ہے نا روزانہ جاتا ہے روزانہ آتا ہے، کہتے ہیں جس راستے سے وہ گزرتا تھا نا تو وہ دور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ کہتے ہیں جس راستے سے وہ گزرتا تھا نا اس راستے میں ایک راہب بیٹھا ہوا تھا جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا امتی تھا اور اس وقت کے دور کا راہب تھا۔ کہتے ہیں وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ لوگوں کا ہجوم تھا اور وہ جو ہے نا اپنے دین کی دعوتیں لوگوں کو دے رہا تھا۔ وہ بچہ ایک مرتبہ گزر رہا تھا، اس کی نظر پڑی اس